میں تمہیں حکمتیں دوں گا سما جاکم رسول مصدقن، اور جب تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی، جو تمہاری رسالتوں کی، جو تمہاری اولی الامر کی، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، وَلِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس پہ اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر آیت کا مدد دیکھے تو جہاں ایمان لانا ہے یہ ایک حکم کے طور پہ آیا ہے کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی نہ کرے تو اللہ نے اس کے بعد کہا ہے کہ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ، کیا تم اپنے اقرار پہ قائم ہو؟ سب نے کہا ہم اپنے اقرار پہ قائم ہیں۔ ارے ہم نبی پاک کی مدد بھی کریں گے، ہم نبی پاک پہ ایمان بھی لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا انا معکم من الشاہدین، تو یاد رکھو کہ میں اللہ شاہدین میں سے ایک شاہد ہوں۔ پتہ چلا کہ کچھ شاہدین بھی ہیں، پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ گواہ کے طور پہ ان تمام انبیاء کے اس عمل کی شہادت بنے۔ اے اللہ، اے میرے مالک و خالق، اے میرے رب، تجھے یہ 1,24,000 پیغمبر جو یکے بعد دیگرے آئے، یہ تمہیں سارے اکٹھے کہاں ملے؟ ارے آدم کے دور میں موسیٰ نہیں تھے، موسیٰ کے دور میں آدم نہیں تھے، عیسیٰ کے دور میں محمد مصطفیٰ نہیں تھے، لیکن میثاق ہے قرآن میں کہ اقرار کیا ہے، اور اگر کوئی اقرار سے پلٹ جائے تو اللہ کہتا ہے ہم الفاسقون، تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ ارے یہ ایسا اقرار ہے کہ اگر اس اقرار کو نہ مانے تو تمام انبیاء فاسق۔ یہ 1,24,000 پیغمبر اللہ کو اس وقت ملتے ہیں کہ جب دنیا بھی نہیں بناتے تو ان کی ارواحوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا محمد، یہ ہے مصطفیٰ، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے خاتم النبیین، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اے میرے خالق و مالک، یہ انبیاء اگر تیرے نبی کی مدد نہ کرے تو فاسق قرار۔ ارے ان کا کیا ہوگا کہ جنہیں نبی پاک نے بار بار مدد کے لیے پکارا اور وہ نبی پاک کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن کا ہوگا۔ اے میرے رب پاک، یہ تمام انبیاء نے اقرار کیا ہے، ہم نے قرآن سے دیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جس رسول کی نبوت کے منکر پہ، اس پہ اقرار نہ کرنے والے پر، اس کی مدد نہ کرنے پہ، جس ہستی کی مدد نہ کرنے پہ تمام انبیاء کی نبوتیں، رسالتیں چھین لی جائے، اسے قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہی نبی ولایت ام غدیر کے اعلان میں تاخیر کر دے اور قرآن اپنا لہجہ تبدیل کرے، وہ جسے طٰہٰ کہتا تھا، جسے یاسین کہتا تھا، جسے مدثر کہتا تھا، جسے مزمل کہتا تھا، آج لہجہ تبدیل کر کے کہے کہ یا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے، آج ہی وہ پیغام پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو حق رسالت ادا نہ کیا۔ ارے جس ہستی کے پیغام میں تاخیر سے افضل الانبیاء کے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہ ہو، اسے قرآن میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا علیہ السلام، اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ فقط یہاں نہیں، اللہ نے کبھی علی کی ولایت کا ذکر کیا ہے، کبھی نبی کی ولایت کا ذکر کیا ہے، اور کسی کی ولایت کا ذکر نہیں کیا۔ انما ولیکم اللہ، ارے میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، اور یہ رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا رہا ہے، ہمیں نماز کے درس دینے والے، ہمیں اتنا تو بتائیں